بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرارت پر سلام، نخل احسان۔ کیا بالوں کو کالی نہیں لگا سکتے ہیں؟ بالوں کو رنگنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ٹائی باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹائی اگر تو یہ کفار کا لباس ہے تو مسلمان کے لیے پہننا جائز نہیں۔ شرٹ کے بازو کوہنی کے اوپر ہو تو نماز ہو سکتی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، اسی روایت میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ نماز پڑھنا عربی زبان میں واجب ہے ہر کسی پہ، اردو میں نماز نہیں ہوگی، ہندی میں، پشتو میں، بنگالی میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نیت بھی لازم ہوتی کہ عربی میں ہی کی جاتی ہے۔ نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت پشتو میں کر رہے ہیں۔ اردو والے نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت اردو میں کر رہے ہیں۔ پنجاب والے نماز عربی میں، نیت پنجابی میں۔ تو یہ بعد میں لوگوں نے ویلڈنگ کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے فضل سے، اپنے نعام سے نوازے، لیکن جو انسان پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، قرضوں کے تحت ڈوبا ہوا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان یاد رکھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے، تسبیح بنا لے، استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بھی الفاظ اسے استغفار کے یاد ہو، اس کو روٹین بنائے، اس کو کثرت سے پڑھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کے تمام غم، دکھ، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کسی بھائی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو نکلتے ہیں 15-20 بندے مسجد میں قیام کرتے ہیں، ان کے بارے میں صحیح تفصیل سے بتائیں۔ 27 رجب کو شب معراج منانا کیسا ہے؟ اس کے متعلق کہ یہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منائی۔ کہ بے پایاں تدبر اور فراست پر سلام، ان کے بے پایاں تدبر اور فراست پر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سائل کہتا ہے میں ریاض کا رہائشی ہوں، پہلے مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، پھر جدہ، تو کیا جدہ سے احرام باندھ کر عمرے کو جا سکتا ہوں؟ جب انسان میقات سے گزرے اور اس کی نیت عمرے کی ہو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ میقات سے گزرتے ہوئے احرام کی حالت میں گزرے۔ اگر تو آپ کی نیت نہیں تو الگ ماجرا ہے۔ جب آپ کی نیت ہے کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو مدینے سے آتے ہوئے جو میقات آئے گا وہاں پہ آئیے، عمرہ کیجئے، میقات پہ آ کے احرام باندھیے، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد اس سے فارغ ہو کر پھر اپنے کام کے لیے آپ جدہ جائیے۔ سائل کہتا ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے رفع دین کرنا جو صحیح احادیث کی روشنی میں
پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے کبھی ترک نہیں کی۔ کوئی ایک صحیح روایت، صحیح حدیث نہیں ہے کہ آپ نے نماز ادا کی اور رفع دین نہیں کی۔ نہ کرنے کی جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اور کرنے کی روایات صحیح ہیں۔ تو جس کو یقین ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کی سنت کو ترک کرے۔ کیا سفید بالوں کو کالی مہندی لگا سکتے ہیں؟ سفید بالوں کو رنگنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کالے رنگ سے پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ بال سفید ہو جائیں تو بالوں کو رنگیے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا تو ان کے بال سفید تھے، تو پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے اس کو رنگنے کا حکم دیا۔ لیکن آپ کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں یہ حکم ہے کہ کالے رنگ سے، سیاہ رنگ سے بچو۔ اگر سیاہی کا نام کسی نے مہندی رکھ دیا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، مہندی کالے رنگ کی نہیں ہوا کرتی، جو کالا کر دیتی ہے وہ مہندی نہیں ہوا کرتی۔ آپ مہندی لگائیے، براؤن کر لیجئے، لیکن جو سیاہ رنگ ہے جس سے 60، 55، 50 سال کا آدمی 25-30 سال کا لگنے لگ جائے تو یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جو سیاہ رنگ اختیار کرتا ہے، لگاتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ اس محرومی سے محفوظ رکھے۔ ٹائی باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹائی اگر تو یہ کفار کا لباس ہے تو مسلمان کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی شامل ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق یہ ترکیوں کی ایجاد ہے، پینٹ شرٹ بھی انہی کی ایجاد ہے بقول ان کے، واللہ اعلم۔ اگر یہ لباس کفار کا ہے، ثابت ہو جائے کہ یہ کفار کا مذہبی شعار ہے، صلیب کے طور پہ انہوں نے ٹائی بنائی ہے، تو پھر اس کا پہننا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کے ساتھ کھانا کھائیے، پیار محبت کا ماجرا کیجئے، اس نیت سے کہ میں اس اچھے سلوک کی بنا پر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، ان کو قرآن و حدیث کی طرف بلاؤں گا۔ یہ نیت رکھ کے ان کی دعوت بھی قبول کیجئے اور ان کو بھی دعوت کھلائیے، کھانا کھلائیے، گھر بلائیے، تحفے تحائف دیں، ہدیہ دیں، ماجرا پیار اور محبت والا کریں، تاکہ آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن یہود و نصارہ یا کفار، ان کے کسی مذہبی پروگرام میں شرکت کرنا وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کافروں کی عید ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، وہ بسنت کے نام پہ ہو، وہ ہولی کے نام پہ ہو، وہ دیوالی کے نام پہ ہو، وہ کرسمس ڈے کے نام پہ ہو، اس تہوار میں شرکت کرنا، اس کے کھانے کھانا، اس پہ راضی ہونا، اس پہ تحفے دینا، تحفے لینا، مبارکباد دینا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ میری کمپنی میں ہر 8 دن میں کسی نہ کسی کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ پر علماء میں اختلاف ہے، واللہ اعلم۔ راجح قول یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان ملک میں فوت ہوا اور مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا تو اس کے لیے جو نہیں پڑھ سکے، یا تو وہ قبر پہ جا کے پڑھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ایک خادمہ تھی، وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ جب آپ نے پوچھا تو آپ کو خبر دی گئی کہ وہ تو فوت ہو گئی، کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، اب مجھے اس کی قبر بتاؤ، اور آپ قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یا تو قبر پہ جو رہ گئے وہ قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہاں، وہ مسلمان جو کفار کے معاشرے میں فوت ہوئے،
کفار کے ملکوں میں فوت ہوئے، مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ واللہ اعلم۔ شرٹ کے بازو کوہنی کے اوپر ہوں تو نماز ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی، جس کے کندھے ننگے ہوں۔ جب آپ نے شرٹ پہنی اور وہ یہاں تک ہے تو آپ کے کندھے تو چھپ گئے نا، کندھے چھپ گئے، نماز ہو جائے گی۔ اگر کندھے ننگے ہیں تو نماز کسی حدیث صحیح میں ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کسی روایت میں ہمیں نہیں پڑھنے کو ملا، دیکھنے کو ملا، علماء سے سننے کو نہیں ملا۔ اگر کسی کے علم میں یہ حدیث ہے تو ہمیں بتا دے۔ آپ کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، آپ کا اکثر عمل یہی ہے کہ آپ کے سر پہ عمامہ رہتا تھا، سر ڈھانپا ہوا رہتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے سر پہ کپڑا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے سر پہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز ادا کی ہے اور یہ جائز ہے۔ نماز کی صحیح نیت کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ زبان سے بولنا، اپنی اپنی زبانوں میں زبان سے اقرار کرنا، یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ پوری نماز عربی زبان میں پڑھنا اور نیت اپنی زبان میں کرنا، یہ بھی سمجھ رہا ہے اور یہ نقطہ سمجھا رہا ہے عقل مندوں کو کہ یہ بعد میں ویلڈنگ ہوئی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو آپ کو تو عربی ہی آتی تھی، آپ نے عربی میں ہی کہنے تھے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا عربی زبان میں واجب ہے ہر کسی پہ، اردو میں نماز نہیں ہوگی، ہندی میں، پشتو میں، بنگالی میں نماز نہیں ہوگی، تو اسی طرح نیت بھی لازم ہوتی کہ عربی میں ہی کی جاتی۔ اب پٹھان صاحب، خان صاحب نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت پشتو میں کر رہے ہیں۔ اردو والے نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت اردو میں کر رہے ہیں۔ پنجاب والے نماز عربی میں، نیت پنجابی میں۔ تو یہ بعد میں لوگوں نے ویلڈنگ کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ رکوع کے بعد اٹھ کر اردو میں دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، یا دونوں سجدوں کے درمیان؟ نماز عربی زبان میں ہی پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھائی، تو نماز کے دوران عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں وہ رکوع ہو یا سجدہ ہو دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، نماز ختم ہونے کے بعد پھر آپ اپنی زبان کے اندر جس زبان میں چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب نماز ادا کی جائے گی تو نماز میں عربی کے اندر ہی دعا کی جائے گی۔ کیا نائی کی اجرت حرام ہے جبکہ بال اور داڑھی دونوں بناتا ہو؟ تو بال کاٹنے کی اجرت حلال ہے، داڑھی شیو کرنے کی اجرت حرام ہے۔ بال کاٹنے کی اجرت حلال ہے، داڑھی شیو کرنے کی اجرت حرام ہے۔ اگر مجبوراً کہیں ایسے کسی شخص کے پاس کھانا پینے پڑ جائے تو اسے بتا دیجئے کہ آپ بال کاٹتے ہیں، اس پہ جو اجرت لیتے ہیں وہ حلال ہے، میں آپ کے اس مال میں سے کھا رہا ہوں، لیکن جو آپ داڑھی شیو کرتے ہیں آپ کی وہ کمائی حرام کی کمائی ہے اور میں اس میں سے آپ کا کھانا نہیں کھا رہا۔ کسی بھائی کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، تمام موحدوں کی مغفرت فرمائے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا انہوں نے مرتے وقت توبہ کی؟ یہ انتہائی ظالم حکمران تھا اور ظلم کی اس کی عجیب عجیب کہانیاں ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو اس نے شہید کیا۔ اس کے بارے میں تاریخ میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ دریا میں گر گیا۔